یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ کافی وقت گزر چکا ہے اور آپ مسلسل ذکر مولا علی علیہ السلام سن رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی شان میں ہمارے قصیدہ خان ماشاءاللہ بہترین انداز سے قصیدے بیان کیے۔ یقیناً یہ قصیدہ بیان کرنا، یہ ذکر محمد و آل محمد کرنا ان کی دنیا اور آخرت کے لیے شفاعت کا باعث ہے۔ اور آپ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہے اور ذکر علی سننے کے لیے آئے ہیں، ذکر محمد و آل محمد سننے کے لیے آئے ہیں، ذکر آل نبی سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، کیونکہ ذکر علی سننا جیسا کہ ہمارے محترم نے بیان کیا، ذکر علی سننا، ذکر علی کرنا اور دل میں حب علی رکھنا سب عبادت ہے۔ توجہ ہے نا؟ ذکر علی سننا بھی عبادت، ذکر علی کرنا بھی عبادت، اور ذکر علی اور حب علی دل میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ اور آپ جو یہاں آئے ہیں، آپ اس وجہ سے آئے ہیں کیونکہ آپ کے دلوں میں، آپ کے قلوب کے اندر حب علی ہے، اور یہ علی کی حب آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت، کیونکہ ٹائم بہت گزر چکا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کسی سے مخفی نہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مولا علی کی شان میں قرآن میں بے شمار آیات نازل ہیں، مولا علی کی شان میں رسول اللہ نے بہت سی احادیث ارشاد فرمائی، اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں بہت سی ایسی احادیث بیان ہوئی کہ جو کسی اور کے بارے میں بیان نہیں ہوئی۔ ایک قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا اور اس پر اکتفا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یا رسول اللہ، یہ کفار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ اگر آپ رسول ہیں، اگر آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، تو اپنی نبوت کا گواہ لے کر آؤ۔ توجہ ہے نا؟ اپنی نبوت کا، کیونکہ جو بھی شخص دنیا میں دعویٰ کرتا ہے گواہ ضرور پیش کرتا ہے۔ اور رسول اللہ نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ رسول اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب یہ دعویٰ کیا تو کفار نے کہا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے، اگر تم سچے ہو تو گواہ لے کر آؤ۔ تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی روایت میں نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس دو گواہ ہیں۔ کون سے دو گواہ؟ ایک اللہ گواہ ہے اور ایک وہ ہستی گواہ ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، رسول اللہ نے بیان کیا کہ دو گواہ ہیں۔ اب دنیا والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا تو سب اقرار کرتے ہیں، اب اے دنیا والوں ہمیں بتاؤ کہ وہ ہستی کون ہے کہ جس ہستی کو ومن عندہ علم الکتاب قرآن نے کہا ہے۔ اور جب میرے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا علی آپ کی اتنی فضیلت ہے، آپ کا اتنا مقام ہے، اتنی احادیث، اتنی روایات اور اتنی آیات نازل ہوئی، یا علی ابن ابی طالب آپ کو ان میں سے کون سی فضیلت سب سے زیادہ عزیز ہے؟ تو میرے مولا علی نے فرمایا کہ اللہ جو فرماتا ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ یہ آیت کریمہ میری شان میں جو نازل ہوئی ہے سب سے زیادہ یہ مجھے پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ علی کو گواہ کیا ہے رسالت کا۔ توجہ ہے نا؟ بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ علی کو گواہ کیا ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے عزیز دوستو۔ تو اس دو گواہ لے کر آؤ رسالت کے لیے۔ اللہ کی وحدانیت کا گواہ کون ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا گواہ دو، رسول اللہ کی رسالت کے گواہ دو۔ اللہ کی وحدانیت کا ایک گواہ یہ عالم ہے، دوسرا گواہ ہے رسول اللہ۔ رسول اللہ کی رسالت کے بھی دو گواہ ہیں، ایک علی ہے اور دوسرا کون ہے؟ قرآن۔ اب رسول اللہ کی رسالت کے دو گواہ، اب علی کی امامت کے دو گواہ، ایک قرآن اور دوسرا حسن، اور حسن کی امامت کے دو گواہ،
ایک قرآن دوسرا حسین. حسین کی امامت کے دو گواہ, ایک امام زین العابدین دوسرا قرآن. امام زین العابدین کی امامت کے دو گواہ امام محمد باقر اور قرآن. امام محمد باقر کی امامت کے دو گواہ امام جعفر صادق اور قرآن. امام جعفر صادق کی امامت کے دو گواہ امام علی رضا اور قرآن. امام علی رضا کی امامت کے دو گواہ امام محمد تقی اور قرآن. امام محمد تقی کی امامت کے دو گواہ امام حسن عسکری اور قرآن. اور اب یہاں پر ایک سوال پوچھوں گا کہ امامت تو مہدی پر رک گئی, اب مہدی علیہ السلام کے کون سے دو گواہ ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام پر امامت 11ویں امام ہے, اس کے بعد 12واں امام آ گیا. امام حسن عسکری علیہ السلام کے گواہ دو قرآن اور امام مہدی. اب مہدی کی امامت کا کون گواہ ہے؟ یہاں نقطہ عرض کروں گا عزیز دوستو, اللہ تعالیٰ نے مہدی کا گواہ آسمانوں میں رکھا ہے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. مہدی کی امامت کے دو گواہ ہیں, ایک قرآن اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس لیے روایات میں ملتا ہے عزیز دوستو, جب امام مہدی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوگا. عیسیٰ نبی ہے, دیکھیں عیسیٰ عام انسان نہیں ہے, عیسیٰ اللہ کا نبی ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, اولو العزم صاحب شریعت نبی ہے. اس لیے امام مہدی کہیں گے اے نبی اللہ آپ نماز پڑھیں. اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں آپ امامت کریں, آپ نماز پڑھیں. امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے. تو عزیز دوستو یہاں پر ایک عرض کروں گا کہ امام مہدی علیہ السلام 12ویں ہیں. جب 12ویں کو اتنا صاحب شریعت نبی نماز نہیں پڑھاتا تو تم کس طرح کہتے ہو کہ پہلے کو فلاں نے نماز پڑھائی تھی؟ اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا, اس کو ہٹ کرو, جلدی سے کرو سبسکرائب.